یہ مارچ کا مہینہ ہے اور اس سے آگے اپریل کا مہینہ آنے والا ہے، اور یکم اپریل کو ایک جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایک جھوٹ بولنا یوں سمجھ لیں کہ ہر بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک جھوٹ بولے یکم اپریل، جس کو اپریل فول کہا جاتا ہے، یہ منایا جاتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ ہے تو رسم تو کافروں کی ہے، مسلمان مناتے ہیں، مسلمان اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب آپ جھوٹ کی سنگینی کو سمجھیں کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا سخت گناہ ہے، جس کو ہم رواج دیتے ہیں اور ہم اس کو تفریح کا نام دیتے ہیں، ہم اس کو تہوار کا نام دیتے ہیں، ہم اس کو جو بھی نام دیں یہ ہوتا پھر بھی جھوٹ ہی ہے۔ اور جھوٹ اتنا سخت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ یہ کفار کا شیور ہے، یہ کفار کا کام ہے، جن کا اللہ کی ذات پر، اللہ کے احکام پر، اللہ کی شریعت پر ایمان نہیں ہے، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہی لوگ اصل میں جھوٹے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ایاکم والکذب، اے لوگو جھوٹ سے بچو، فإن الکذب مجانب للایمان، یہ جھوٹ جو ہے ایمان کا مخالف ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس کے اندر ایمان ہو تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایمان یہ جھوٹ کے منافی ہے، جھوٹ ایمان کے منافی ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جھوٹ بولنے کو رواج دینا یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بچو تم بتوں کی گندگی سے اور جھوٹ سے۔ یہاں بت پرستی اور جھوٹ کو برابر کا گناہ قرار دیا۔ بت پرستی کتنا بڑا گناہ ہے، ہم میں سے ہر بندہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، شرک سمجھتا ہے، کفر سمجھتا ہے، بتوں کے سامنے جھکنے کو گوارا نہیں کرتا، لیکن جھوٹ ہم عام بولتے ہیں۔ یہ اسی کے برابر کا گناہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جھوٹ اور بت پرستی یہ دونوں برابر کے گناہ ہیں۔ تو اس قدر سنگین ہے جھوٹ بولنا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو بڑے گناہوں میں سے بھی جو بڑے ہیں ان کی خبر نہ دوں، ان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قلنا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ارشاد فرمائیں، ہمیں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ٹیک لگانے جب یہ دو باتیں ارشاد فرما لی تو آپ یوں اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آپ نے اس کے بعد فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، جھوٹی بات بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ یہ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے بار بار ارشاد فرمایا، جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید آپ خاموش بھی نہیں ہوں، اتنی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ بے شمار مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے ہیں، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ تو ہم یکم اپریل کو جھوٹ بولتے ہیں اور اپریل فول مناتے ہیں، اور اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں، بہت سارے واقعات اس کے پیش آئے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
منافق کی جو 3 نشانیاں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں اس میں سب سے پہلی یہ ہے اذا حدث کاذب، جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور علماء نے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو 3 نشانیاں آپ نے بیان فرمائی ہیں سب سے سخت گناہ یہ جھوٹ بولنا ہے، سب سے بڑی نشانی منافقت کی یہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو منافقت کی نشانی ہے، جھوٹ بولنے والا منافقوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے جھوٹے کو اور انکار کرنے والے کو، جھوٹ بولنے والے کو اور انکار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ تو جھوٹ بولنے والا یہ ہدایت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس لیے 1 اپریل کو جھوٹ بولنا یا ویسے بھی جھوٹ بولنا یہ تو گناہ ہے، اس کی سنگینی اس قدر ہے، اور 1 اپریل کو اہتمام کے ساتھ جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سنگینی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اندر 1 اپریل کو جھوٹ بولنے کی جو سنگینی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج تو شغل کرنا ہے، آج تو ہم نے جھوٹ بولنا ہے، یہ تو ویسے ہمارا شغل ہے، ہم کر لیں کسی کے ساتھ جھوٹ بول لیتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو بعض دفعہ یہ جو سنگینی ہے، یہ اس کی جو حرمت ہے اس قدر کم ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ اس کو اس دن حلال سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ کے بولتے ہیں کہ آج کے دن تو ایک جھوٹ بولنا جائز ہے ہمارے لیے، آج ہم بول سکتے ہیں، تو یہ کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو اس لیے اس دن جھوٹ بولنا، یہ اس کا اہتمام کرنا، اس کو شغل بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ جھوٹ جو ہے یہ جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق، سچائی یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ جھوٹ جو ہے یہ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ بولنے سے ویسے بھی بچنا چاہیے، اور 1 اپریل کو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کے اندر بخل بھی ہو سکتا ہے، بزدلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو ایمان والے کی تخلیق کی ہے وہ جھوٹ کے علاوہ کی ہے، جھوٹ اس کے اندر نہیں ہے۔ تو ایمان والا جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق مشہور واقعات ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اسکول پڑھنے کے لیے گیا، اور جب چھٹی کا ٹائم ہوا تو اس کے کسی رشتہ دار نے اس کو روک لیا راستے میں، یا ویسے اس کے گھر میں چھٹی کے وقت سے پہلے یا چھٹی کے وقت کے بعد وہاں فون کر دیا اس کے والد کو کہ آپ کے بیٹے کو کسی نے اغوا کر لیا۔ یہ وہ اپریل فول منا رہا تھا، آپ کے بیٹے کو کسی نے اغوا کر لیا۔ پھر 2-4 منٹ کے بعد فون کرتا ہے جی اپریل فول، تو ادھر سے جواب ملتا ہے کہ اس کو تو اٹیک ہوا، وہ تو مر گیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی جب ہم شریعت سے ہٹیں گے، شریعت کی نافرمانی کریں گے تو ہمیں نقصان ہی ہونا ہے، فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اس لیے 1 اپریل کو اپریل فول منانے سے بچنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے، خاص طور پر جو نوجوان ہیں وہ اس میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں جو غیر ہیں، انگریز ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے دلوں کے اوپر وہ حکمرانی کرتے ہیں، جیسے وہ کرتے ہیں کسی ان کے طریقوں میں ہمارے نوجوان ترقی سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی اسی میں ہے، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں، ہم ترقی نہیں کر سکیں۔ تو وہ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمیں بھی جھوٹ بولنا چاہیے۔ مطلب بہت سارے آپ جتنے بھی تہوار آج کل ہمارے ہاں رائج ہو رہے ہیں
یہ سارے کے سارے انہی کے ہیں، انگریزوں کے، اور ہماری نوجوان نسل ان کے پیچھے چل رہی ہے اور ان کو فالو کر رہی ہے۔ تو یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے، غیر مسلموں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں، اور یہ ہماری شریعت کے، ایمان کے مخالف ہیں۔ ہمیں ان طریقوں پر بالکل بھی عمل نہیں کرنا چاہیے، سختی سے ان طریقوں سے ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا چاہیے، آپ کے دین اور شریعت کو دیکھنا چاہیے۔ تو آپ نے جس قدر اس جھوٹ کی سنگینی کو بیان فرمایا ہے، شاید کسی اور گناہ کی اتنا سنگینی بیان نہ فرمائی ہو آپ نے جتنا جھوٹ کی سنگینی بیان فرمائی، جتنا جھوٹ کا نقصان بیان فرمایا۔ اس لیے جھوٹ بولنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے منہ سے جھوٹ کی اتنی بدبو آتی ہے کہ یہ اعمال لکھنے والے فرشتے بھی 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ ہمیں تو ان چیزوں کی بدبویت، مادی چیزوں کی خوشبو اور بدبو تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ روحانی چیزیں، اعمال کی خوشبو ہوتی ہے نیک اعمال کی، اور گناہوں کی بدبو ہوتی ہے، وہ نورانی مخلوق ہے، ان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہم سوچیں کہ یہ کس قدر غلیظ چیز ہے، کس قدر گندی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔